یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کو حضور خضر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اولیاء اللہ نے پردوں میں بیان کیا ہے. سیدنا حضور علیہ السلام کی ارشاد و حکم کے بعد قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکھ دھندے کو کھولا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارا جسم ہے جس کو تم اصل سمجھ رہے ہو، یہ جسم نہیں ہے، یہ لباس ہے. اور لباس کا مفہوم یہ کہ لباس پھٹتا بھی ہے، لباس اتارا بھی جاتا ہے اور لباس تبدیل بھی کیا جاتا ہے. اور قدم میں حضور خضر بابا اولیاء نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شلوار، قمیص، ٹوپی تو آپ اس طرح لٹا دیں کہ یہ محسوس ہوگا کوئی آدمی دیکھا ہوا ہے، اور اس سے کہا جائے بھائی آدمی تو اٹھ کے بیٹھ جا، تو قمیص شلوار اٹھے ہی نہیں، ایسی پڑی رہے گی. لیکن اگر یہ شلوار اور قمیص مادی وجود کے اوپر ہو تو آپ نے بھائی اٹھ کے بیٹھ جا، تو آپ کو شلوار یا قمیص کو حکم دینے کی ضرورت نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جائے. جب وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے شلوار قمیص کو بھی اٹھ کے بیٹھ جائے. لیکن اگر مادی وجود سے اس لباس کو الگ کر لیا جائے تو اس کی کوئی حرکت اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے. آپ اس کو قینچی سے کاٹ دیں، آپ اس کو پھاڑ دیں، آپ اس کو جلا دیں، آپ اس کو کوڑے میں پھینک دیں، کوئی حرکت نہیں. اسی صورت سے یہ ہمارا مادی وجود روح کا لباس ہے. جب روح سے اتار دیتی ہے تو اس کی پوزیشن قمیص اور اتری ہوئی شلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتی. جس طرح اترے ہوئے لباس کو آپ جانچے پھینک سکتے ہیں، اسی طرح روح کے اتارے ہوئے باطنی وجود کو جو روح کا لباس ہے، جب روح سے اتار دیتی ہے تو آپ اس کا کچھ بھی اثر کریں، اس کو خیمہ خیمہ کر دیں، اس کو جلا دیں، اس کو دبا دیں، اس کو پھینک دیں. بتائیے آپ کبھی دیکھا آپ نے کسی مردہ جسم میں کبھی کوئی حرکت ہوئی ہو؟ مردہ جسم نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہو؟ اگر آپ نے اس کو قبر میں دبا دیا ہو، قبر میں دب گیا. اگر وہ کہیں جنگل میں مر گیا تو چیل کو میں کھا گئے. اگر وہ ہندو مذہب میں چلا گیا، انہوں نے آگ لگا دی، وہ جل گیا. نہ وہ قبر میں جاتے ہوئے کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ وہ جب وہ چیل کھوے کھاتے ہیں تو وہ ان کو بھگاتا ہے، نہ اسے جب آگ کی چتا پر ڈال کے آگ جلائی جاتی تو وہ کوئی احتجاج کرتا میں دیکھ کو جلا رہا ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ اتنے میں کوٹ پتلون کی پوزیشن اور ایک مردہ جسم کی پوزیشن میں کیا فرق ہے؟ کیوں ہے؟ کیا فرق ہے؟ میں نے کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے، جب تک میرے جسم پر کوٹ پتلون ہے میں ہاتھ ہلاؤں گا کوٹ کی آستین ہلے گی، میں ٹانگ ہلاؤں گا پتلون ہلے گی، میں سارا جسم ہلاؤں گا کوٹ پتلون دونوں ہلیں گے. لیکن میں یہ لباس اتار کے ایک طرف لٹکوں یا لٹا دوں، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. اسی صورت میں جب روح اس مادی وجود کے لباس کو اتار کر پھینک دیتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مادی وجود فکشن
فزیکل باڈی جسے آپ کہتے ہیں، یہ جب روح کا لباس ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ روح کا لباس نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، حقیقت ہے، تو مرنے کے بعد اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہے گی۔ نو انسان کی سب سے بڑی جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فکشن کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یا فکشن کو حقیقت سمجھنے پر خود بھی مجبور ہے اور دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں۔ یہ مادی وجود روح کا لباس ہے۔ روح جب تک اسے پہنے رہتی ہے اس میں حرکت رہتی ہے، روح جب اسے اتار دیتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اصل، آپ کی ریئلٹی یہ مادی وجود ہے یا روح ہے جی؟ زور سے بولو یار۔ اچھا روح ہے تو آپ نے کبھی اپنے ریئلٹی کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اسی طرح کتا بلی بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتا، تو انسان حیوان نہیں جا فرق ہے۔ اب جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہماری اصل روح ہے، ہماری اصل مادی وجود نہیں ہے، مادی وجود روح کا جسم ہے، لباس روح کا لباس ہے۔ اب روح کی تعریف کریں، اب روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی بجلی مٹی یعنی خلا سے انسان کی تصویر بنائی ہے، اور اس تصویر میں اپنی روح ڈالا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کا مطلب یہ بات کہ ایک شیشے سے الیکٹریکل کمپنی نے شیشے سے ٹیوب بنائی، اس ٹیوب میں بجلی والوں نے بجلی ڈالی، جب اس کے اندر بجلی روشن ہوئی تو ٹیوب جلنے لگی، اور جب بجلی منقطع ہو گئی ٹیوب بجھ گئی، یعنی ٹیوب خلا ہو گئی۔ یہ انسان کا حال ہے، انسان ایک ٹیوب کی طرح ہے بھی ٹیوب۔ آپ دیکھیں خلق سے لے کے نیچے تک خلا ہے، اسی کے اندر سارے پرزے اور ہر پرزہ ٹھوس نہیں ہے، ہر پرزے میں خلا، دل میں بھی خلا ہے، پھیپھڑوں میں بھی خلا ہے، ناک میں بھی خلا ہے، کان میں بھی خلا ہے، آپ کے جگر میں بھی خلا ہے، گردوں میں بھی خلا ہے، ہڈیوں میں بھی خلا ہے۔ ہڈیوں میں دیکھیں نا سوراخ نہیں دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی میں بھی خلا ہے،